جس کا جو جہاں جب تک کریڈٹ ہے اس کا کریڈٹ ہے نا اس آدمی کا کہ بھائی آج جو ہے وہ گلی کوچوں سے نکال کر جو ہے وہ لوگوں کو ایم این اے بنایا, ایم پی اے بنایا, مجھے بھی بنایا, میں کیوں بولوں. ہاں لیکن یار وہاں بنانے کے بعد ہم نے ان کی عزتوں میں اضافہ کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے وہ کام کیا جس سے ان کی عزت بڑھی ہے. آج ایک اور بات کر دوں, اور اس کو ریکارڈ کر کے رکھ لینا اس والی بات کو, اور اس میں بھی چلانا. یہ جو ہمارے یہاں ہماری پارٹی میں اور ابھی والی پارٹی میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ پارٹی نے عزت دی, فلاں کو پارٹی نے عزت دی. اتنی بکواس بات ہے کہ جس کا, ابے بھائی اگر پارٹی کے پاس کوئی عزت کا پیٹرول پمپ ہوتا تو سب کی ٹینکی میں عزت بھر دیتے برابر کی نہیں, یہ بات ٹھیک ہے, برابر بھائی اگر کام کی ہے برابر کی ہوتی نا, اگر پارٹی ہی عزت دے رہی ہوتی, سنو نا, پارٹی عزت دے رہی ہوتی نادر بھائی, تو بھائی سب کی عزت برابر ہوتی جو پارٹی میں ہوتے, ایک کم ایک زیادہ کیوں ہے. اور جو وہ پارٹی میں کوئی زانی ہو, شرابی ہو, ہاں اپنی ماں بہنوں پر غلط نظر ڈالنے والا ہو, اور پارٹی اس کو جو ہے وہ اس کی ساری حرام خوریوں کے اوپر عزت کا پیٹرول اس کی ٹینکی بھر کر کے پارٹی اس کو عزت دار کر دے گی. ابے تمہارے اعمال سے تم عزت دار ہوگے, تم بھی اور تمہاری پارٹی بھی. یہ جو ہے نا یہ کہ پارٹی عزت دیتی ہے, تو پارٹی میں حرام خوری کروں, میں 300 ارب روپے کو کھا جاؤں تو پارٹی مجھے عزت دے دے گی. تو یہ جو بکواس بات ہے کہ بھائی میرا کردار پارٹی کی عزت کی ضمانت ہے, میری بدکرداری پارٹی کی بے عزتی کی ضمانت ہے. تو یہ جو فارمولا لوگوں کے پتہ نہیں کس یونیورسٹی سے سالے لے کر آئے کہ جو وہ پارٹی عزت دیتی ہے. ابے تو پارٹی عزت دیتی ہے, سارے ایک برابر ہونے چاہیے نا یار پارٹی میں. پارٹی آئے سب, پارٹی کے پاس پیٹرول پمپ ہو, عزت کا پیٹرول پمپ ہے, بس سب کے جو ہے وہ عزتوں کو جو ہے بھر دیا پارٹی نے, ہے سب کی عزتوں کو بھر دیا. یہ ابھی بھی آپ کو ملتے ہیں لوگ, یہ نہیں میں سنتا ہوں, میرے سامنے تو کرے نا کوئی بات تو میں جو ہے یہ پیچھے پیٹ پیچھے آواز آتی ہے. یہ مرتضی وہاب کیسے میئر ہے اس ٹائم؟ یار میرا کوئی کامنٹ نہیں ہے جو وہ نادر بھائی, میرا لیول نہیں ہے, میرا کامنٹ نہیں ہے کوئی. آپ ہی حق رکھتے ہیں بولنے کا. پیپل آر دا بیسٹ ججز. اس شہر کے چلتے پھرتے لوگوں سے پوچھو, دیکھیے آج بھی آپ میرے لیے بھی پوچھتے ہو نا, مجھے بھی تو لوگ ملتے ہیں نا. آئی تھنک پیپل آر دا بیسٹ ججز. میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں چاہتا نہیں ہوں ابھی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. آپ نے بہت دفعہ بتایا ہے, آپ ظاہر ہے آپ کی جرنی سٹارٹ ہوئی ہے ایک آپریٹر سے, پھر اس کے بعد پھر آپ ایم پی اے بنے, اور پھر وہاں سے پورا سلسلہ شروع ہوا ہے. اچھا اب میں اس کو آگے لے کے آ رہا ہوں, میئر اور یہ ظاہر وزیر صحت, اس کے آپ وفاق کے جی پورا وفاق دیکھ رہے ہیں, تو اس میں سب سے مشکل جاب اگر آپ دونوں کو ظاہر ہے آپ کنکلوڈ کر سکے, بتائیں کہ مشکل کون سی ہے؟ اس کا کمپیریزن نہیں ہے نادر بھائی, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ اپنے فیلڈ میں وہ سب سے مشکل چیز تھی, یہ اپنی جگہ پہ یہ سب سے مشکل چیز ہے. وہ تو سب کچھ آپ نے دیکھا, سب چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں, میں کیا تھا کیا کیا. یہ جو ہے نا یہ میری فیلڈ نہیں ہے, یہ آپ کی فیلڈ میری نہیں ہے نا. میں نہ تو میں ڈاکٹر ہوں, نہ میں نے کوئی وفاق میں کبھی کوئی کام کیا ہے. میں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے, میں کام کیا ہے, ایز اے میئر کام کیا ہے, اور تو میرے پاس وفاق کی تو کوئی ذمہ داری پہلے نہیں تھی, وفاق کی بیوروکریسی کے ساتھ. پھر ہیلتھ منسٹری بہت بڑی ہے, اس کے روٹس ڈپارٹمنٹس, اس کے سارے کام. سب سے بڑی بات تو یہ کہ دیکھیں ہمارے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں. ہاسپٹلز تو سارے جو 18ویں ترمیم کے بعد نیچے دے دیے صوبوں کو دے. اسلام آباد کے چند ہاسپٹلز ہیں اور وہ ڈفرینٹ ہیں, لیکن ہاسپٹلز کا جو 99.999% جو ہے وہ ہاسپٹل کا نظام ہے, ایگزیکیوشن, وہ تو صوبوں کے پاس ہے, ڈسٹرکٹ کے پاس ہے. ہمارے پاس سارے پاکستان کے میڈیکل کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, سارے پاکستان کے نرسنگ کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. سارے پاکستان میں کوئی ایک ویل چیئر سے لے کر ایم آر آئی کی مشین تک کوئی چیز آتی ہے, بنتی ہے, تو وہ پہلے ہمارے پاس ڈریپ ایک ادارہ ہے جہاں پر ریگولیٹ ہوگی, لائسنس دے گی, پھر اینڈ اس کے بعد ہمارے پاس یہ روٹین امیونائزیشن ہے, پھر پالیسی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمارا ایک بہت لارج اسکیل کا بڑا کام ہے, جو کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایگزیکیوشن والا کام نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں ایگزیکیوشن پالیسی ہے بیسکلی ہمارے پاس. وہ ساری ایگزیکیوشن جو ہے نا ہمارے اس بڑے پروگرام سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ آرٹسٹ جو ہے وہ ایکٹر اسٹیج پہ جو ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ڈائریکٹر ہوتا ہے, رائٹر ہوتا ہے, چیزیں. تو وہ جو ٹیم والا کام ہے نا, وہ ہمارا کام ہے.
اور پرفارمنس والا کام ہے نا یہ ہاسپٹلس کا کام ہے سارے چیزیں. اب لگوانے کا طریقہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جو لوگ اب ظاہر ہے ہمارے بی ایچ یوز میں ہمارے ایک 1166 نمبر ہے, ایک تو نمبر ہے, آپ اس پہ کال کر کے اگر آپ پوچھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ جس شہر میں جہاں پہ وہاں پہ کلوزسٹ سینٹر گورنمنٹ کا کون سا ہے جہاں پر یہ ویکسین لگ رہی ہے. یہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہے ویکسین, یہ کسی اسٹور سے آپ کو نہیں ملے گی, یہ ہمارے پاس ہی ہے, باہر سے آئی ہوئی یہ ویکسین ہے, چائنا سے یہ آئی ہوئی ویکسین ہے. اور چائنا ہمارا دوست ملک ہے, وہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا خدا نخواستہ کہ جس میں جو ہے کوئی ایسی خرابی ہو یا کوئی پریشانی ہو. کوئی نیگیٹو کوئی دور کچھ بھی نہیں ہے, 2 دن کچھ بھی نہیں ہے, ہے, 2 دن کے لیے بخار ہوگا, پیناڈول کی گولی کھائیں ٹھیک ہو جائے گا. اچھا بخار ہوتا ہے. جی ڈیفینیٹلی. جب آپ کراچی آئے تو سب سے پہلا کون سا پروجیکٹ تھا جو آپ نے کہا یار یہ لازمی بنانا ہے اور اس کو آپ نے جو ذہن میں رکھا ہوا تھا ویسا ہی بنا؟ ناٹ ون, کوئی ہو نہیں سکتا تھا. ہاں اس لیے کہ آپ ایک کرتے نا تو یہ کام ہو. آپ کو انڈر گراؤنڈ یوٹیلٹیز بھی ٹھیک کرنی تھی. انڈر گراؤنڈ نہیں تھے, یوٹیلٹی, پانی, سیوریج, سب وہ بیچ میں چلتا تھا روڈ کے, اس کو بھی صحیح کرنا تھا. آپ نے سگنل فری کوریڈورز بھی بنانے تھے, آپ نے پارکنگ پلازا بھی بنانا تھا. تو یہ نا ملٹیپل, آپ نے ہسپتال بھی ٹھیک کرنے تھے. تو ایک ہی ٹائم پہ سڑک بھی کھدی ہوئی تھی, ہسپتال بھی بن رہا تھا, انڈر گراؤنڈ یوٹیلٹیز بھی ٹھیک ہو رہی تھی. تو ایک نہیں ہے چیز, کیونکہ دیکھیں آپ اچھی روڈ سے جائیں, گھر پہ پانی نہ ہو, آپ جو ہے وہ پارکنگ پلازاز نہ ہوں, آپ جو ہے وہ آپ پانی آ رہا ہو گھر باہر نکلیں تو گڑھے میں گرے ہوئے ہوں. تو یہ سب کچھ جو ہے نا آپ کو ایک چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ شہر مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ جنگ سے باہر آیا ہے. خاص طور پہ ناگن چرنگی کی بات کی جائے, ناگن چرنگی کمال بھائی کیسی تھی؟ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے نا روزانہ, لوگ مرتے تھے وہاں پہ. چورنگی اتنی, ناگن چورنگی اس کو اس طرح کہتے ہیں نا, 7-8 اطراف سے وہ روڈز آ کر مل رہی تھیں اور روزانہ ڈمپر کوئی نہ کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی مر رہا ہوتا تھا وہاں پہ. آج الحمدللہ جو ہے وہ آپ آتے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے کرم کر. اسی طریقے سے 7 نمبر, اسی طریقے سے آپ اور طرف چلے جائیں گلشن والا.